تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھٹکارا پا لو گی؟ میں نے کہا تھا نا، تم صرف میری ہو۔ اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اور خود کو برباد کر دوں گا۔ زارون کا غصہ اب ایک بے باک جنون میں بدل چکا تھا۔ اس کا بھاری وجود آئلہ کے نازک جسم پر مسلط تھا اور اس کی گرم تیز سانسیں آئلہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے آئلہ کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس کے سرخ کانپتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس صرف محبت کا نہیں بلکہ اس کی حسد، اس کی تڑپ اور اس کی ملکیت کا اعلان تھا۔ جہاں آئلہ کا پورا وجود اس کی جنونی سزا کے سامنے ہار مان گیا اور وہ زارون کے حصار میں سسکیاں لے کر رہ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ لاہور کی سڑک پر تیز بارش ہو رہی تھی۔ آئلہ نے اپنی سستی سی چادر کو اپنے گرد اور مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ اس کے ہونٹ ٹھنڈ اور خوف سے کانپ رہے تھے۔ وہ اپنی بیمار ماں کی دوائی لینے نکلی تھی، لیکن اس سنسان سڑک پر اسی وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ اچانک ایک کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی سڑک پر آ رکی۔ گاڑی کے شیشے گہرے کالے تھے۔ آئلہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک لمبا رعبدار شخص باہر نکلا۔ اس نے بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ وہ زارون شاہ تھا، شہر کا سب سے بڑا بزنس مین جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زارون کی آواز میں سردی تھی۔ میں ماں کی دوائی لینے آئی تھی۔ کوئی رکشہ نہیں مل رہا۔ آئلہ نے نیچی نظر رکھ کر کانپتے ہوئے جواب دیا۔ زارون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آئلہ معصوم تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو زارون کو ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ زارون کے باپ نے آئلہ کے باپ سے ایک پرانہ قرضہ لینا تھا اور اب قرضہ نہ چکانے کا بدلہ زارون نے آئلہ سے لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، زارون نے حکم دیا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آئلہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ زارون نے اگلا قدم بڑھایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور سختی سے اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے اپنا جواب دوبارہ سننا پسند نہیں۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ آئلہ ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ زارون نے گاڑی آئلہ کے گھر کی طرف نہیں بلکہ اپنے
سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کے فون پر ایک کال آئی۔ اسکرین پر پاپا کا نام چمک رہا تھا۔ آئلہ نے جلدی سے فون اٹھایا۔ پاپا آپ ٹھیک ہیں؟ امی کیسی ہیں؟ دوسری طرف سے اس کے باپ کی روتی ہوئی آواز ہے۔ آئلہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ زارون شاہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے اگلے 1 مہینے میں 50 لاکھ واپس نہ کیے تو وہ تمہیں طلاق دے کر سڑک پر پھینک دے گا اور مجھے جیل بھیج دے گا۔ آئلہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ زارون نے اس کے باپ کو بھی دھمکا دیا۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، زارون میرا خیال رکھتے ہیں۔ آئلہ نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا تاکہ اس کے بوڑھے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ نہیں بیٹا، وہ انسان نہیں، ایک درندہ ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہے، اس کے پاپا نے روتے ہوئے کہا اور فون کٹ گیا۔ آئلہ نے فون اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسی لمحے ہال کا بڑا دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا کوٹ تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تو تم اپنے باپ سے میری شکایتیں کر رہی ہو؟ زارون کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ زارون تیز قدم اٹھاتا آئلہ کے قریب آیا اور اس کے بازو کو اتنی سختی سے دبوچا کہ آئلہ کے منہ سے ایک سسکاری نکل گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ اپنے باپ سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون کی آواز میں غصے کی تپش تھی۔ تم دونوں باپ بیٹی مل کر میرے خلاف کیا کیا چال چل رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے کوئی چال نہیں چلی زارون، انہوں نے خود فون کیا تھا، وہ پریشان تھے۔ آئلہ نے روتے ہوئے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن زارون کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ پریشان؟ زارون نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، جب میرا باپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ ہمارے پیسے واپس کر دو ورنہ ہماری فیکٹری بند ہو جائے گی، تب تمہارے باپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ میرے باپ کی موت کا ذمہ دار تمہارا خاندان ہے آئلہ، اور تم کہتی ہو وہ پریشان ہیں؟ زارون کی آنکھوں میں پرانا درد اور نفرت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے آئلہ کو جھٹکے سے صوفے پر گرایا۔ آئلہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ زارون کی اس بے رحمی کے پیچھے کتنی گہری چوٹ تھی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گا۔ تمہارے باپ پر ایک آنسو میرے باپ کے اس نقصان کا بدلہ ہے جو تمہاری وجہ سے ہوا۔ زارون نے اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور غصے سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اگلے دن صبح بیگم شاہ نے آئلہ کو اپنے پاس بلایا۔ آئلہ بیٹا، ہمارے خاندان کی ایک روایت ہے، شادی کے بعد نئی دلہن اپنے ہاتھ سے کچھ میٹھا بناتی ہے۔ تم آج کچن میں زارون کی پسند کا حلوہ بناؤ، وہ بہت خوش ہوگا۔ آئلہ کا دل اندر سے رو رہا تھا لیکن وہ بیگم شاہ کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے پورے دل سے سوجی کا حلوہ تیار کیا اور اسے خوبصورتی سے سجایا۔ دوپہر کو جب زارون گھر آیا تو بیگم شاہ نے خود اسے ڈائننگ پر ٹیبل پہ بٹھایا۔ زارون دیکھو، تمہاری بیوی نے تمہارے لیے کتنے پیار سے حلوہ بنایا ہے، بیگم شاہ نے مسکرا کر کہا۔ زارون نے ایک نظر حلوے پر ڈالی اور پھر کچن کے دروازے پر کھڑی آئلہ کو آنکھوں سے دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ زارون نے چمچ اٹھایا اور ایک نوالا منہ میں ڈالا لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زارون نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ اتنا زیادہ میٹھا؟ امی آپ کو معلوم ہے مجھے تیز میٹھا پسند نہیں ہے، لیکن زارون حلوہ تو بہت اچھا بنا ہے۔ بیگم شاہ نے بیچ میں بولنا چاہا لیکن زارون کھڑا ہو گیا۔ جیسے سلیقہ نہ ہو، اسے کچن میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، زارون نے سرد لہجے میں کہا اور آئلہ کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ آئلہ کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹپک کر فرش پر گر گیا۔ اس کی محنت اور کوشش ایک بار پھر مٹی میں مل چکی تھی۔ رات کو جب زارون کمرے میں آیا تو بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جبکہ آئلہ کمرے کے ایک کونے میں فرش پر چادر بچھا کر بیٹھنے لگی تھی۔ بیڈ پر آ کر سو جاؤ، زارون نے بغیر دیکھے کہا۔ آئلہ چونک گئی۔ کیا؟ میں نہیں چاہتا کل امی کمرے میں ہیں اور تمہیں فرش پر سوتا دیکھ کر مجھ سے سوال کریں۔ بیڈ کے بائیں طرف سو جاؤ اور مجھ سے دور رہنا۔ زارون نے بند
لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ آئلہ ڈرتے ڈرتے بیڈ کے ایک آخری کونے پر لیٹ گئی، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ آدھی رات کو اچانک بجلی کڑکنے لگی، زوردار آواز آئی جس سے پورا کمرہ لرز گیا۔ آئلہ بچپن سے ہی بادلوں کی گرج سے بہت ڈرتی تھی، خوف کے مارے اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ہچکیاں لینے لگی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ زارون کی آنکھ کھلی، اس نے مڑ کر دیکھا کہ آئلہ خوف سے بری طرح کانپ رہی ہے۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا، وہ آہستہ سے آئلہ کے قریب ہوا اور اپنا بڑا گرم ہاتھ آئلہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ آئلہ! اس کی آواز میں اس بار وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ آئلہ نے مڑ کر دیکھا اور بنا سوچے سمجھے خوف کے عالم میں زارون کے سینے سے لگ گئی اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زارون کا جسم ایک لمحے کے لیے بالکل ساخت ہو گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جس لڑکی سے نفرت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا وہ اس وقت اس کی پناہ میں تھی۔ باہر بجلی تیز کڑک رہی تھی اور کمرے میں زارون کا دل اس سے بھی زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آئلہ نے خوف کے مارے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں ایسے جکڑا ہوا تھا جیسے زارون ہی اس کی آخری پناہ۔ زارون کا ارادہ تو اسے خود سے دور کرنے کا تھا، لیکن آئلہ کے وجود کی خوشبو اور اس کی معصومیت نے زارون کے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے۔ زارون نے آئلہ کی کمر کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ پھیلایا اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ آئلہ! زارون کی آواز اب گہری اور بھاری ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ آئلہ نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائی، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ زارون کی نظریں آئلہ کے سرخ کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جم گئیں، نفرت کی جگہ وہ ایک جنونی کشش لے رہی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ زارون نے بہت دھیمے لیکن پرکشش لہجے میں پوچھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ آئلہ کے گال پر تھا جہاں انگوٹھے سے وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زارون، آئلہ نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن اس بار وہ زارون سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تمہارا یہ ڈر ہی میری کمزوری بن رہا ہے، زارون نے کہا، اور اس سے پہلے کہ آئلہ کچھ سمجھ پاتی زارون نے جھک کر اپنے ہونٹ آئلہ کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ کوئی نرم لمس نہیں تھا، اس میں زارون کا جنون، اس کا غصہ اور اس کی چھپی ہوئی محبت سب شامل تھی۔ آئلہ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، اس نے زارون کے کندھوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ رات کا یہ طوفان ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا تھا۔ اگلی صبح جب آئلہ کی آنکھ کھلی تو وہ زارون کی بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور زارون کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر ابھی بھی مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا۔ رات کے اس قریبی لمحے کو یاد کر کے آئلہ کا پورا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے زارون کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن زارون نے نیند میں ہی اسے اور قریب کھینچ کر لیا۔ کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ زارون نے آنکھیں کھولے بغیر گہری آواز میں کہا۔ زارون چھوڑیں، امی جاگ گئی ہوں گی۔ آئلہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ زارون نے آنکھیں کھولیں، ان آنکھوں میں اب راحت والا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا خمار تھا۔ اس نے آئلہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلی سے کان کے پیچھے کیا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ امی کو میں دیکھ لوں گا، تم بس مجھ پر دھیان دو۔ آئلہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ شیشے میں خود کو دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زارون شاہ ہے جو 2 دن پہلے اس پر غصہ کر رہا تھا اور اسے اپنی ملازمہ کہہ رہا تھا۔ شام کو شاہ بیگم کے گھر کچھ مہمان آئے۔ ان مہمانوں میں زارون کا بزنس پارٹنر اور دوست دانیال بھی شامل تھا۔ آئلہ چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دانیال کی نظریں جیسے ہی آئلہ پر پڑیں وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی تو واقعی بہت خوبصورت ہیں زارون، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، دانیال نے آئلہ کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں زارون سے کہا۔ زارون نے دانیال کی نظروں کا تعاقب کیا جو آئلہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی ملکیت جاگ اٹھی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اور مرد آئلہ کو اس نظر سے دیکھے۔
زارون فوراً کھڑا ہوا، وہ آئلہ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لی اور دوسری ٹیبل پر پٹک دی۔ پھر اس نے سب کے سامنے آئلہ کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ آئلہ چونک گئی۔ آئلہ تم ابھی کے ابھی اوپر کمرے میں جاؤ۔ زارون کی آواز میں وہی پرانا جنونی غصہ واپس آ چکا تھا۔ لیکن زارون، مہمان آئے ہیں، آئلہ نے آہستہ سے کہا۔ میں نے کہا اوپر جاؤ۔ زارون نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے سب کی نظروں سے چھپا کر صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اب آئلہ صرف اس کی قرض کی قیمت نہیں تھی بلکہ اس کی دل کی ضرورت بن چکی تھی۔ زارون آئلہ کو کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لایا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آئلہ خوف اور حیرت کے مارے دیوار سے جا لگی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ زارون کے اس اچانک بدلے ہوئے روپ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زارون نے اپنے دونوں ہاتھ آئلہ کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے، جس سے آئلہ اس کے حصار میں بالکل قید ہو گئی۔ زارون کا چہرہ غصے اور حسد کی آگ سے تپ رہا تھا، اس کی سانسیں گرم اور تیز تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے سامنے اس طرح بند سنور کر جانے کی؟ زارون کی آواز دھیمی لیکن حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ زارون، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو امی نے مجھے چائے لانے کو کہا تھا، آئلہ نے کانپتے ہوئے اپنے دفاع میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے آئلہ، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا مرد تمہیں ایسے نظر سے دیکھے۔ زارون نے جھک کر اپنی پیشانی آئلہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس کا غصہ اب ایک جنونی رغبت میں بدل چکا تھا۔ تم صرف میری ہو، میری قید خانے میں ہو اور میری مرضی کے بغیر کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آئلہ نے زارون کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن زارون نے اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے جکڑ کر اس کے سر سے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی اس بے باک اور مضبوط گرفت نے آئلہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ زارون نے جھک کر اس کے گلے اور گردن پر اپنے گرم لب رکھے۔ رات کے اس طوفان کے بعد جب پورا گھر خاموش ہو چکا تھا، زارون بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور آئلہ دوسری طرف رخ کیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ زارون نے سگریٹ بچھائی اور آئلہ کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ ہوتی شانے اور سسکیوں نے زارون کے اندر ایک عجیب سا احساس جرم پیدا کیا۔ وہ آہستہ سے آئلہ کے قریب ہوا اور اپنے مضبوط بائیں اس کی گرد پھیلا کر اسے پیچھے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھ سے دور ہٹیں زارون، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، تو پھر یہ سب کیوں؟ آئلہ نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے رو کر کہا۔ زارون نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوری رکھ دی اور گہری سانس لی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا آئلہ، لیکن میں ہار گیا۔ تمہاری یہ معصومیت، تمہارا یہ خوف مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ میں اب چاہ کر بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ بات سن کر صاف دکھ گیا یہ وہی مغرور زارون شاہ تھا۔ زارون نے آئلہ کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ہاں، یہ سچ ہے، یہ شادی زبردستی کی تھی، لیکن اب تم میری زندگی بن چکی ہو۔ مجھے تمہارے باپ کے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے بس تم چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے زارون نے دوبارہ اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اگلی صبح زارون کے آفس جانے کے بعد دانیال دوبارہ شاہ ہاؤس آیا۔ اس بار وہ زارون سے نہیں بلکہ بیگم شاہ سے ملنے کے بہانے آیا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد آئلہ تھی۔ جب آئلہ ہال میں اکیلی تھی تو دانیال موقع دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ بھابی، زارون جتنا باہر سے شریف بنتا ہے اندر سے اتنا ہی خطرناک ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے آپ سے زبردستی شادی کی ہے اور وہ آپ کے باپ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ دانیال نے ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے آئلہ کے قریب آنے کی کوشش کی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی اس قید سے آزادی کروا سکتا ہوں اور آپ کے باپ کا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں۔ آئلہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں زارون کو سب بتا دوں گی۔ دانیال کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ زارون کو بتاؤ گی؟ وہ تو خود ایک درندہ ہے، وہ تمہاری بات پر یقین کرے گا یا اپنے سالوں پرانے دوست پر؟
سوچ لو آئلہ، میرا آفر کھلا ہے۔ دانیال شاہ ہاؤس سے تو چلا گیا لیکن اس کی دماغ میں ایک گندی سازش چل رہی تھی۔ وہ زارون کی کامیابی سے پہلے ہی جلتا تھا اور اب آئلہ کو دیکھ کر اس کی نیت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے فون سے زارون کا ایک رمضان برڈ سے کچھ ایک تصویریں اور ایک ایڈریس میسج کیا۔ تصویر اس وقت اس کی تھی جب دانیال زارون کے گھر آیا تھا اور آئلہ قریب کھڑا تھا اور بات کر رہا تھا۔ تصویروں کو اس زاویے سے لیا گیا تھا جس سے عالیہ خود زارون کے قریب ہو کر خوشی سے بات کر رہی ہو۔ آفس میں بیٹھے زارون نے جیسے ہی اپنے فون پر وہ تصویریں دیکھی، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین دو ٹکڑوں سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو گئیں اور اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ اس کا وہ پوزیسو اور جنونی روپ جو آئلہ کی محبت میں کچھ نرم ہوا تھا، ایک جھٹکے میں دوبارہ بیدار ہو گیا۔ آئلہ، تمہاری یہ ہمت! زارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور طوفانی رفتار سے گھر کی طرف نکل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی زارون نے ہال کا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ دیوار سے ٹکرا کر اس کا شیشہ چٹاخ گیا۔ آئلہ جو لاؤنج میں بیٹھی تھی، زارون کا یہ خوفناک چہرہ دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ زارون، آپ اس وقت؟ آئلہ نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ زارون نے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر آئلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اوپر کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے آئلہ کو بیڈ پر پٹک دیا۔ آئلہ کے سر پر بندھا ہوا دوپٹہ سرک گیا اور اس کے بال بکھر گئے۔ زارون، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آئلہ نے روتے ہوئے بکھرے بالوں کو سنبھالا۔ زارون نے اپنا فون اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے آئلہ؟ میرے پیچھے، میرے ہی گھر میں، میرے ہی دوست کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی جان سمجھا اور تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ آئلہ نے تصویریں دیکھیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ زارون، خدا کی قسم یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ دانیال خود یہاں آیا تھا، وہ مجھے دھمکا رہا تھا۔ بند کرو اپنے یہ جھوٹ، زارون نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ آئلہ کے اوپر جھکا اور اس کو دونوں ہاتھوں کو اس بیڈ پر سختی سے دبا دیا۔ اس کا چہرہ آئلہ کے اتنے قریب تھا کہ ان دونوں کی تیز سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھٹکارا پا لو گی؟ میں نے کہا تھا نا، تم صرف میری ہو۔ اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اور خود کو برباد کر دوں گا۔ زارون کا غصہ بے باک جنون میں بدل چکا تھا۔ اس نے آئلہ کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس محبت کا نہیں بلکہ اس کی حسد، اس کی تڑپ اور اس کی ملکیت کا اعلان تھا۔ رات کے آخری پہر جب زارون غصے اور تھکن کے بعد آئلہ کو اپنی باہوں میں جکڑے سو رہا تھا، آئلہ کا فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر تھرتھرایا۔ زارون کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا میسج دانیال کا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، آئلہ، زارون نے یقیناً تصویریں دیکھ کر تمہارا جینا حرام کر دیا ہوگا نا؟ ابھی بھی وقت ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اس دھندے سے بچا لوں گا۔ زارون نے جیسے ہی وہ میسج پڑھا، اس کے دماغ پر لگا غصے کا پردہ ہٹ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ سب دانیال کی پلاننگ تھی۔ تھا کہ زارون شاہ اپنے دشمنوں کو کیا حشر کرتا ہے۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ دانیال اپنے فلیٹ میں بیٹھا شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا کہ اچانک اس کے فلیٹ کا مضبوط دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر فرش پر گر گیا۔ دانیال گھبرا کر کھڑا ہو گیا تو سامنے زارون شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ہولناک خاموشی تھی جو طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ زارون، تم اس وقت یہاں؟ دانیال نے ہکلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔
زارون نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر دانیال کا گریبان پکڑا اور اسے ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ دانیال کا منہ خون سے بھر گیا اور وہ فرش پر جا گرا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی گھٹیا چالوں سے زارون شاہ کو بیوقوف بنا لو گے؟ زارون نے دانیال کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑے اور اسے اوپر اٹھایا۔ تم نے میری آئلہ پر نظر ڈالنے کی جرأت کیسے کی؟ زارون نے دانیال کو اتنی بے رحمی سے مارا کہ دانیال کا جان کی امان مانگنے لگا۔ اس لمحے زارون کے گارڈز اندر داخل ہوئے۔ اسے لے جاؤ، اس کا وہ حشر کرو کہ یہ آئندہ کسی بھی عورت کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہے، اور اس کے سارے بزنس اکاؤنٹ منجمد کر دو۔ جب زارون واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ آئلہ بیڈ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ابھی تک سسکیاں لے رہی تھی۔ زارون کا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھا اور آئلہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ آئلہ نے تڑپ کر خود کو دور کرنا چاہا۔ دور ہٹیں مجھ سے، آپ نے مجھ پر شک کیا، مجھے اتنی دردناک سزا دی، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔ آئلہ میری جان، مجھے معاف کر دو۔ زارون کی آواز رند گئی، اس کی آنکھوں سے واقعی آنسو نکل آئے۔ اس نے زبردستی آئلہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ دانیال نے مجھے دو جھوٹی تصویریں دکھا کر اندھا کر دیا تھا۔ میں اپنی حسد اور تمہیں کھو دینے کے خوف میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ آئلہ نے زارون کی آنکھوں میں سچے پچھتاوے کے آنسو دیکھا تو اس کا موم جیسا دل پگھل گیا۔ وہ زارون کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مکے مارنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں زارون، آپ نے مجھے بہت رلایا ہے۔ زارون نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ ہاں میں بہت برا ہوں، لیکن میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اب کوئی قرض، کوئی نفرت ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ تم واقعی میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، زارون نے کہا اور انتہائی نرمی اور بے باکی سے آئلہ کے گالوں اور ہونٹوں پر چھیلے ہوئے آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ ایک مہینے بعد شاہ ہاؤس کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ لاؤنج پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا، کیونکہ آج آئلہ کے پاپا اور ان کی صحت یاب ماں شاہ ہاؤس میں مہمان بن کر آئے تھے۔ زارون نے آئلہ کے پاپا کا سارا قرض نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ انہیں ایک نئی فیکٹری کا پارٹنر بھی بنا دیا تھا۔ زارون بیٹا، تم نے میری بیٹی کو بہت خوشیاں دی ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آئلہ کے پاپا نے زارون کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ زارون نے مسکرا کے آئلہ کی طرف دیکھا جو لال رنگ کی ساڑی میں غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی اور اپنی اماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ جب مہمان چلے گئے تو رات گہری ہو گئی تو زارون کمرے میں آیا۔ آئلہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے جھمکے اتار رہی تھی۔ زارون پیچھے سے آیا اور اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ اب تو پاپا نے بھی مجھے اپنا لیا ہے، اب تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے نا؟ زارون نے آئلہ کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ آئلہ نے آئینے میں زارون کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اپنے جنونی شوہر کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ شروع میں آپ سے بہت نفرت تھی زارون شاہ، لیکن اب آپ میری زندگی بن چکے ہیں۔ زارون نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جہاں ان کی محبت کی ایک نئی حسین رومانٹک صبح ان کا انتظار کر رہی تھی۔